حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کے موقع پر ایک خوشبو محسوس ہوئی، میں نے جبرائیل سے دریافت کیا یہ کیسی خوشبو ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ اس عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، اور یہ اس کے دونوں بیٹوں اور شوہر کی قبریں ہیں۔ اور ان لوگوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا گزر ایک درویش کے عبادت خانے کے قریب سے ہوتا تھا۔ وہ درویش حضرت خضر علیہ السلام کو اسلام کی تعلیم دیتا تھا، اور اسی طرح وقت گزرتا رہا اور خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے والد نے ان کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی اسلام کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، اور کچھ دن بعد آپ نے اپنی بیوی سے عہد دیا کہ جو میں نے تمہیں علم سکھایا ہے اس بات کی کسی کو خبر نہ دینا، اور بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ ان کے باپ نے پھر ان کا نکاح دوسری عورت سے کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس عورت کو بھی تعلیم دی، اس کو علم سکھایا، اور اس سے بھی عہد لیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اور اسے بھی طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ لیکن دونوں عورتوں میں سے پہلی عورت نے اس بات کو چھپا لیا، اور دوسری عورت نے اس راز کو لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ فرعون جو کافر تھا اس نے خضر علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ جب خضر علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ سمندر کے ایک جزیرے میں جا کر چھپ گئے۔ اس جزیرے میں دو شخص لکڑیاں کاٹنے آیا کرتے تھے، ان دونوں نے خضر علیہ السلام کو اس جگہ پر دیکھ لیا، اور جب واپس گئے تو ایک شخص نے اس بات کو چھپا لیا جبکہ دوسرے نے اس بات کو لوگوں کے سامنے کھول دیا، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ جو میرے ساتھ لکڑیاں کاٹنے گیا تھا اس نے بھی خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس نے انکار کر دیا اور راز چھپا لیا۔ حالانکہ فرعون کے قانون کے مطابق جھوٹ بولنے کی سزا موت تھی۔ کچھ عرصے بعد اس شخص جس نے راز چھپا لیا تھا اس کا نکاح اس عورت سے ہو گیا جو خضر علیہ السلام کی طلاق یافتہ بیوی تھی۔ اس نے بھی خضر علیہ السلام کے راز کو لوگوں سے چھپائے رکھا تھا، اور وہ عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے کیا نکلا، فرعون تباہ ہو جائے گا۔ یہ بات فرعون کی بیٹی نے سن لی اور اپنے باپ فرعون کو بتا دی۔ فرعون نے اس عورت، اس کے شوہر اور ان کے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اپنا مذہب قبول کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فرعون نے ان کو قتل کی دھمکی دی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تم چاہو تو ہمیں قتل کر دو، مگر ہم پر اتنا احسان کرنا کہ ہمیں ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو محسوس ہوئی تھی وہ انہی لوگوں کی قبروں کی تھی۔